ان میں سے ایک کو آپ پائیں گے کہ وہ ان آیتوں کو جو ہم نے پڑھا یہ حکام پر صرف فٹ کرتا ہے، جبکہ بینما لو انصفوا، اگر وہ انصاف کرتے تو ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ انہم فی عقیدہ. بہت پیاری بات کہی شیخ روحیلی نے، اگر انصاف سے کام لینا یہ تکفیرین تو وہ یہ بات جان جائیں گے کہ خود ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ اپنے عقیدے کے سلسلے میں وہ اللہ کے نازل شدہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. یہ الزام دے رہے ہیں نا کہ دوسرا فیصلہ مان رہے ہیں اس لیے کافر. تم خود وہ عقیدہ اختیار نہیں کر رہے ہو جو اللہ نے نازل کیا تو تم پہلے کافر ہوئے اپنے ہی اصول کے مطابق. لیکن تم علم تو حاصل کرو. سلف اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیتیں اپنے اسی ظاہر معنی میں نہیں ہے کہ کافر کہہ دیا تو اسلام سے خارج، ہاں، بلکہ یہاں آیت میں جس کفر کو ذکر کیا گیا ہے وہ مخرج عن الملہ، ملت سے خارج قرار دینے والا کفر نہیں ہے. ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ کافر ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں کہ من جحد ما انزل اللہ فقط کفر، اللہ کے نازل شدہ حکم کا جو انکار کرے گا وہ کافر. دیکھیے ابن عباس ترجمان القرآن، صحابی رسول، یہ ہے علم والے لوگ. انہوں نے بیان کیا کہ جو اللہ کے نازل شدہ کا انکار کرے وہ کافر ہوگا، اور جو اقرار کرے، دیکھیے فرق، جو اقرار کرے لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے، یعنی قرآن حدیث کو مان رہا ہے لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ ظالم و فاسق ہوگا. جیسا کہ سورہ مائدہ کی اگلی پچھلی آیت میں کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یہاں کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو یہ الگ الگ تفریق کر کے قرآن کے اندر نظر دیکھیے، یہ ابن عباس اور صحابہ کی نظر. اسی طرح ابن جریر نے حضرت عطا سے نقل کیا جو بہت بڑے تابعی ہیں کہ یہاں آیت میں کفرن دون کفرن، کفر جو کفر سے کم درجے کا ہے. ہر کفر جیسے ایمان کے درجات ہیں ویسے کفر کے درجات ہیں، تو یہ کم درجے کا کفر ہے. ہاں، ایک فسق دوسرے فسق سے کم ہے، ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہے. تو ظلم ظلم الگ ہے، کفر کفر الگ ہے، فسق فسق الگ ہے. تو یہاں بھی جس درجے کا حکم شرعی کا نازل شدہ حکم کی مخالفت ہوگی اس درجے کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. اسی طرح حاکم نے ابن عباس سے روایت کیا کہ یہاں آیت میں وہ کفر مراد نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، تکفیری حضرات اس کو سنیں، کہ انہ لیس بالکفر الذی یذهبون الیہ، یہ وہ کفر مراد نہیں ہے جس کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں. انہ لیس کفرا ینقل عن الملہ، یہ وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے آدمی کو منتقل کر دیتا ہے، ملت سے نکال دیتا ہے. ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. حضرت ابن عباس نے آیت پڑھی اور کہا کہ کفر دون کفر، ایسا کفر جو بڑے کفر سے کم درجے کا ہے، ایک درجے کے کفر سے کم درجے کا ہے. ثم قال الحاکم، ہاں، پھر یہ روایت کو صحیح قرار دیا. حضرت ابن عباس کے روایت اور پھر اس کے مختلف طرق کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ صحابہ کی تفسیر ہے، سلف کی تفسیر ہے جو کفر کو الگ الگ درجات کے بیان کر رہے ہیں. اب اس سلسلے میں کفر کے الگ الگ درجات کے ساتھ ایک ہے انکار کرنا، ایک ہے نہ ماننا. اب علماء نے اور بھی اس کی شرح بیان کی اور بھی تفصیل بیان کی کہ ایک آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے یہ کفر ہے. ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کا حکم مانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، یہ کفر اسلام سے خارج کرنے والا کفر نہیں ہے. ایک آدمی بعض حالتوں میں کچھ فیصلوں کو مانتا ہے، اس میں اللہ کے فیصلے کے خلاف ورزی نہیں ہے قانون کے بنانے میں، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، میں اس کا ذکر علماء کی زبان سے کروں گا انشاءاللہ. تو یہ تفصیل ہم ملحوظ رکھیں کہ ان میں جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو اللہ کے فیصلے سے ہٹنے والے ہر شخص کو ہم کافر قرار نہیں دے سکتے.